جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گردن کا مسح کرنا بدعت ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک صاحب کا نقطہ نظر سننے کو ملا کہ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے، اور احباب پوچھتے رہے کہ کیا گردن کا مسح کرنا بدعت ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ گردن کے مسح کے بارے میں فقہاء احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کریں گے تو اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ اس بارے میں بنیادی طور پہ دو طریقوں سے میں اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے حضرت طلحہ بن مصرف اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ حتی بلغ القذال وما یلیہ من مقدم العنق، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے سر کا مسح فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو قذال سر کے اس پچھلے حصے کو کہتے ہیں، قذال تک پہنچایا، وما یلیہ من مقدم العنق، اور پھر آپ اپنے دست مبارک کو لے کر، تو یہ گردن ہے جہاں پہ سر کے بالوں کی حدود ختم ہوتی ہے، نچلا حصہ اس کو عنق کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے گردن کے اوپر والے حصے پر یعنی گردن پر بھی مسح کیا۔ اس حدیث پاک میں بالکل واضح طور پہ گردن کے مسح کا ذکر موجود ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل حدیث جد و طلحہ ایامہ کی روایات میں آتی ہے، حدیث نمبر 15387۔ ہاں البتہ اس حدیث پاک میں بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ضعیف حدیث سے کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی، کوئی چیز کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، یعنی فرض یا واجب حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا، عقائد بھی حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن اعمال کی فضیلت میں یا ترغیب و ترہیب میں، کسی چیز کی رغبت دینے میں، کسی کی فضیلت کو بیان کرنے میں، یا کسی چیز سے ڈرانے کے بارے میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی مل جاتی ہے تو وہ بھی بالکل حجت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ اس لیے چونکہ اس حوالے سے یہ حدیث ضعیف بھی اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر بھی محدثین اور فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی حجت ہوتی ہے۔ جیسے میں اس پہ بہت ویسے تو اصول حدیث کی کتب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ امام نووی کی مشہور کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں امام نووی لکھتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم ویجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث ضعیف ما لم یکن موضوعا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء محدثین حدیث کے ماہرین ہوں یا فقہاء ہوں، یا اس کے علاوہ جملہ علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث ضعیف پہ عمل کرنا جائز بھی ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ مستحب بھی ہے۔ کہاں پہ؟ اعمال کی فضیلت میں، یعنی کسی عمل کا استحباب، اس کا مستحب ہونا حدیث ضعیف سے ثابت ہو جاتا ہے۔ ترغیب میں کسی چیز کی رغبت دینی ہے، کسی اچھے عمل کی، کسی چیز سے ڈرانا ہے، تو حدیث ضعیف ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کوئی موضوع من گھڑت روایت نہ ہو۔ اسی طرح امام زرکشی شافعی علیہ رحمہ کی کتاب النکت، امام ابن صلاح کی کتاب مقدمہ ابن صلاح پہ ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا اجمع اہل الحدیث وغیرہم علی العمل فی الفضائل ونحوہا مما لیس فی حکم ولا شیء من العقائد وصفات اللہ تعالی بالحدیث ضعیف فی فضائل الاعمال۔ آپ فرماتے ہیں عقائد کے بارے میں تو حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات حدیث ضعیف سے نہیں ہوتا، لیکن اعمال کی فضیلت یا کسی چیز کی مستحب ہونے کے بارے میں اگر ایسی حدیث ضعیف بھی مل جاتی ہے تو بالکل وہ حجت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی گزارت تو یہ ہے کہ گردن کے مسح کو بدعت سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس بارے میں تو یہ درست نہیں ہے، تو یہ نقطہ نظر یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث ضعیف سے بھی مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بہت ساری ایسی روایات مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ آپ نے وضو کی جو اعضاء ہیں ان کو آگے تک کھینچ کے لمبا لے جانے کی بھی آپ نے اجازت دی ہے، بلکہ اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور بعض صحابہ اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت نعیم المجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پہ گیا، فتوضا، وہاں اپنے وضو کیا،
فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، کیا فرمایا کرتے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضو، کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی تو اس کے جسم کی اعضاء روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تم میں سے جو آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے تو وہ بالکل ایسا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136 ہے۔ اسی طرح نعیم بن عبداللہ المجمر اس حدیث کے بعد پھر ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت ابا ہریرہ یتوضأ فغسل وجهه فأصبح الوضوء، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور پورا وضو کیا۔ آپ نے اپنا جب دایاں بازو دھویا حتی اشراف العضد، تو آپ اس کو دھوتے یہ جو آپ کے کونی سے اوپر کا حصہ ہے اس کی طرف بھی چلے گئے، یعنی یہ بازو سے کندھے سے تھوڑا نیچے اور کونی سے اوپر۔ پھر آپ نے بایاں بازو دھویا تو پھر بھی آپ اس کو بھی آپ کونی سے اوپر اور کندھے سے نیچے تک چلے گئے۔ پھر آپ نے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کرنے کے بعد آپ اپنے دائیں پاؤں کو دھویا، تو دائیں پاؤں میں حتی اشراف الساق، آپ نے ٹخنوں کی وجہ اس کو پنڈلی تک لے گئے دھوتے دھوتے۔ پھر بائیں پاؤں کو دھویا تو ٹخنوں سے اوپر آپ اس کو بھی پنڈلی تک لے گئے۔ ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، پھر آپ فرمانے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام بھی کونی سے اوپر تک کندھوں تک بازو دھویا کرتے تھے بعض اوقات، اور اپنے پاؤں مبارک بھی ٹخنوں سے اوپر گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں تک دھویا کرتے تھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضو، حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں قیامت کے دن تمہارے وضو کے اعضاء بالکل چمک رہے ہوں گے وضو کی برکت سے۔ فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیلہ، تم میں سے جو آدمی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 579 ہے۔ اب اس حدیث پاک میں اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک جس میں صحیح مسلم حدیث نمبر 580 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بیان کیا گیا کہ جب وہ بازو دھوتے تھے حتیٰ قاد یبلغ المنکبین، تو حضرت ابو ہریرہ بازو دھوتے دھوتے اپنے کندھوں تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی بازو دھوتے ہوئے یہاں تک چلے جایا کرتے تھے۔ اور بلکہ ایک اور دلچسپ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 586، حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے کھڑا تھا، وہ یتوضأ للصلاۃ، وہ نماز کا وضو کر رہے تھے۔ فکان یمد یدہ حتی تبلغ ابطہ، وہ اپنے بازوں کو دھوتے دھوتے اپنی بغلوں تک یعنی کندھوں تک چلے جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء، ابو ہریرہ یہ کون سا وضو ہے؟ تو فرمانے لگے یا بنی فروخ، اے اجمی لوگو انتم ہا ہونا، تم میرے پیچھے کھڑے تھے، لو علمتم انکم ہا ہونا ما توضأت ھذا الوضوء، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم پیچھے کھڑے ہو تو میں اس کا وضو نہ کرتا۔ سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، اپنے پیارے حبیب خلیل صلی اللہ تعالی وسلم حضور کی ذات سے، کہ بندہ مومن کی حسن اور اس کی چمک جو ہے وہ وہاں تک جائے گی جہاں تک وضو کا پانی جائے گا۔ ان حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو انہوں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات آقا علیہ السلام اپنے اعضائے وضو کو لمبا کیا کرتے تھے، یعنی بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھویا کرتے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی فقہائے احناف کہتے ہیں کہ گردن کا مسح، سر کے مسح کے ساتھ اگر گردن کا مسح بھی کر لیا جائے تو اس حدیث پاک کی روح سے اس کا استحباب یعنی مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ دوسری چیز اس ضمن میں یہ آ جاتی ہے کہ سر کا مسح کس طرح کیا جائے، تو سر کے مسح کے بارے میں مختلف احادیث ہے۔ ایک طرح کی روایات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ پانی کو لیتے تھے اور ایک ہی بار سر پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے پورے سر کا مسح کیا، من قرن شعر کل ناحیۃ لمنصب شعر لا یحرک شعرا حیاتہ، یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 128 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا کرتے تھے ہاتھوں پہ اور اس کے بعد سر کا مسح کرتے تھے، اور ایک ہی بار پورے سر کا مسح کے بالوں کو بالکل اپنی جگہ سے ان کی حیت تبدیل نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہاتھ گیلے کرتے تھے
اور یوں رکھتے جس طرح کہ حضرت ربیع کی روایت ہے، اور بالکل اس کو اسی طرح پیچھے لے جاتے تھے، ایسے پیچھے گردن تک لے جاتے۔ یہ ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح تھا۔ اور دوسرا طریقہ کار جو حدیث پاک میں آیا ہے سر کے مسح کا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا۔ تو چونکہ یہ صحابی رسول ہیں، حضور کو دیکھا تھا، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا۔ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وہ ہاتھوں کو پہلے آگے سے پیچھے لائے، پھر آگے پیچھے سے آگے لائے۔ بَدَأَ مِن مُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِمَاءٍ إِلَى قَفَاهُ، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، سر کے پچھلے حصے تک لے گئے۔ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، اور پھر وہاں سے واپس آگے لے آئے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کیا جائے، اور گیلا کرنے کے بعد یہاں پہ رکھا اور اس کو ایسے پیچھے لے گئے، اور یہیں سے پھر اس کو ایسے آگے لے آئے۔ اور اس کے بعد پھر کانوں کا مسح۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 185 اور ابو داؤد حدیث نمبر 118 ہے۔ پھر ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیان ابن ابی ملیکہ ان سے پوچھا گیا حضور کے وضو کے بارے میں، تو کہنے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ سے بھی حضور کے وضو کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے پانی منگوایا اور ایسے وضو کا جیسے سنت میں وضو ہے، سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد کانوں کا بھی مسح کیا، کانوں کے اگلے حصے کا بھی مسح کیا، اور کانوں کے پچھلے حصے کا بھی مسح کیا۔ تو اس کا طریقہ کار وہی حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ حدیث میں وہ یہی ہے کہ ایسے پیچھے لے جائے آدمی، اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو ایسے آگے لے، اور اس کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو اگلے حصے سے یہ مسح کر لے اور ان کو کانا میں ڈالے، اور انگوٹھے سے سر کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کر لے۔ تو اس طرح گردن کا مسح بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ الگ سے پانی لے کر گردن کا اگر مسح کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ جیسے پانی لے کر تو ایسے سر کے مسح کرنے کے بعد ایسے بھی مسح کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر اسی طرح گردن کا مسح کر لیا جائے، ایسے کر کے پیچھے ہاتھ گردن تک لے جائے، ایسے گردن کا مسح ہو جائے، تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ زیادہ تر روایات سے اسی طرح ملتا ہے کہ ایسے سر پہ پانی لے جائیں پیچھے اور اپنے انگلیوں کو یوں گردن کے اوپر پھیر لیں، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ پانی لیتے ہیں پھر ایسے ایسے کرتے ہیں، تو یہ کہیں کسی طرح بھی مروی نہیں ہے، نہ تو حدیث پاک میں تو نہ فقہ کی کسی کتاب میں، اس لیے اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔